مولا عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں مولا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم. یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں کہ جن میں پروردگار عالم نے کار رسالت انبیاء کے کاموں کو بیان کیا ہے. بہت مشہور آیت ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے، اور ظاہر ہے کہ ابتدائی ذمہ داری اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتی ہے. وہ مرحلہ بات کا ہے کہ جہاں پیغام کو سننے کے بعد کوئی قبول کرے تو پھر اسے وہ اگلے مرحلے میں لے جائے اور رفتہ رفتہ اس کی روحانی ترقی کا وہ سامان فراہم کرے، اس کو اسپریچول اپلفٹمنٹ فراہم کرے. مگر پہلا مرحلہ بیان کا مرحلہ ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رسول کی ذمہ داری یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو مسلمان بنائے. اگر یہ رسول کی ذمہ داری ہوتی تو رسول کو نہ بھیجا جاتا، یہ کام پروردگار خود کر لیتا. اس دنیا کے اندر اگر آپ مشاہدہ کریں کہ جنہیں مجبور بنانا تھا، پروردگار عالم نے ان کی طرف کسی رسول کو نہیں بھیجا. پروردگار عالم نے سورج کو جب اختیار نہیں دیا تو سورج کے پاس کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا. جب پروردگار عالم نے چاند کو کوئی اختیار نہیں دیا تو چاند کے پاس کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا. ضرورت بھی نہیں ہے. وہ پروگرامڈ ہیں. جس طریقے سے ان کو بنایا گیا ہے اسی پروگرام کے مطابق ان کو چلنا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ یاسین ہی کے اندر بہت مشہور آیت ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ یہ جو سورج ہے اس کی مجال نہیں ہے اور چاند کی بھی یہ مجال نہیں ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹ کریں. یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے سب اپنے مدار کے اندر، اپنے آربٹس کے اندر جس طریقے سے ان کو پروگرام کیا گیا ہے اسی طریقے سے یہ تیرتے چلے جا رہے ہیں. جب تک خدا چاہے گا یہ اسی طریقے سے رہے گا سلسلہ. جب برادران عزیز وہاں پر اختیار نہیں ہے، جب وہاں پر فری ول نہیں ہے تو وہاں پر انحراف کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. اور جب انحراف کا امکان نہیں ہے تو کنونس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کنونس کرنے کی جب ضرورت نہیں ہے تو کسی پروفٹ یا کسی رسول کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے اس پروگرام کے مطابق ہی چل رہے ہیں. دیکھیے ایک بہت ہی عمدہ حدیث ہے خود ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں. یہ جو ہمارا غوثوی کریکلم ہوتا ہے اس کے اندر جو پہلی کتاب جو کنونشنل ایک کتاب تھی جس کا نام تھا امثلہ، اس کے فوراً بعد دوسری ایک کتاب آتی ہے شرح امثلہ. یہ ایکچولی کچھ ایگزامپلز ہیں کہ جن کے ذریعے سے عربی کی بنیادی گرامر سکھائی جاتی ہے. وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو طالب علم نیا نیا آیا ہوتا ہے تو اس کتاب کو شروع کرانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر
بالکل ٹائٹل کے اوپر اسٹارٹ ہی کے اندر پیغمبر اکرم کی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، جس کے اندر جملہ کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اول العلم معرفت الجبار، علم کی ابتدا کیا ہے اور علم کی انتہا کیا ہے، باقی سب کچھ اسی کے ذیل میں ہے۔ اول العلم و آخر العلم، اول العلم یعنی علم کی ابتدا، پیغمبر فرماتے ہیں اول العلم معرفت الجبار، علم کی ابتدا یہ ہے کہ خدائے جبار کی معرفت حاصل کی جائے۔ وآخر العلم، اور علم کا اختتام کیا ہے؟ تفویض الامر الیہ، کہ اپنے امور کو اسی خدا کے سپرد کر دو۔ یہ ہوا کیا؟ یقین جانیے کہ اس جملے نے، اس حدیث نے ایک عرصے تک، میں خود طالب علم رہا، ابھی بھی طالب علم ہوں، لیکن بہرحال ایک کنونشنل جو اسٹڈیز ہوتی ہیں اس کے ماتحت ایک عرصے تک میں طالب علم رہا، تو یہ حدیث جو ہے ایک فوڈ فار تھاٹ ہے کہ انسان اس پر غور کرے کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے کہ اول العلم، علم کا آغاز کیا ہے کہ معرفت الجبار، اس خدا کو پہچانو کہ جو بہت جبار ہے۔ جبار کا مطلب ہے جبر کرنے والا، جبار کا مطلب ہے جو ذرا اسپیس نہ دے، جبر کرنے والا اسی سے صیغہ اسم فاعل ہے جابر، اور اسی کا صیغہ مبالغہ ہے جبار۔ جیسے صاحب علم اگر ہے تو اسے کہا جائے گا عالم، اور اگر بہت زیادہ علم ہے تو کہا جائے گا علام، اسی کے اندر اور اضافہ کیا جاتا ہے علامہ، یعنی بہت علم اس کے پاس۔ پروردگار عالم کا جبار، وہ جبر کرنے والا ہے، تو جابر کا نہیں، جبار، بہت زیادہ جبر کرنے والا ہے۔ جو اتنا جبر کرنے والا ہے تو اسپیس دے گا؟ کہا بالکل اسپیس نہیں دے گا۔ دیکھ لو دنیا کے اندر، کائنات کے اندر پروردگار عالم کا نظام کیا ہے، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، زمین کو دیکھو، زمین کی موومنٹ کو آبزرو کرو، دوسرے سیاروں کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، صاحبان علم تشریف فرمائیں، ان سب کو دیکھو، پروگرام جس طریقے سے کیا ہے، ذرا انحراف، ڈیویشن نظر آتا ہے؟ بالکل نظر نہیں آئے گا۔ جس طریقے سے پروگرام کیا گیا ہے اسی طریقے سے وہ چل رہا ہے، کہ یہ ہے خدائے جبار کہ ذرا سا بھی اسپیس نہیں دیتا۔ اور علم کا اختتام کیا ہے؟ وآخر العلم کا تفویض الامر الیہ، اپنے امور کو اسی کے سپرد کر دو۔ تو اگر وہ اتنا جبر کرنے والا ہے تو اس نے چھوڑا کیا ہے کہ ہم اس کے سپرد کریں؟ جب وہ اتنا جبر کرنے والا ہے تو اس نے ہمارے پاس چھوڑا کیا کہ ہم اس کے سپرد کریں؟ کہ یہی تو سمجھانا ہے کہ کائنات میں دیکھو سب مجبور نظر آئیں گے، اور پھر خود کو دیکھو تمہیں اختیار نظر آئے گا۔ جو کام وہ مجبور ہو کر کر رہے ہیں، علم کا اختتام یہ ہے کہ تم اپنی مرضی سے وہی کام انجام دو۔ تفویض الامر الیہ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب انسان خود اس بات کو ریئلائز کرے، ورنہ برادران عزیز پروردگار عالم کا پالیسی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دنیا کے اندر خدا کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان نہیں بنائے گا۔ یہ دنیا کے اندر اگر انسان کو بھی اسی طریقے سے رکھنا ہوتا جس طرح سے اس نے سورج کو رکھا، چاند کو رکھا، ستاروں کو رکھا، زمین کو رکھا، دیگر جانوروں کو رکھا، نباتات کو رکھا، پلانٹس کو رکھا، اگر اسی طریقے سے انسان کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہوتا تو انسان کی انسانیت کا خاتمہ ہو جاتا۔ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ یہ سب مجبور ہو کر جو کر رہے ہیں یہ انسان سمجھ کر کرے، انسان اپنے اختیار سے ان کاموں کو انجام دیں۔ اب اس کی بہت سی مثالیں بن سکتی ہیں، مگر چھوڑیے ان سب کو، واپس ہم آئیں اپنے ٹاپک کے اوپر کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم کے بہت سے کام، رسولوں کے کاموں کو قرآن نے ڈسکس کیا ہے۔ انہی میں سے یہ بھی ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے۔ بلاغ یعنی پہنچا دے، کمیونیکیٹ کر دے، مبین اس کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے، اس پیغام کو ویگ نہیں ہونا چاہیے، اس پیغام کو ایمبیگوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو بالکل واضح ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی نہ مانے تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم سمجھ نہیں پائے، وہ یہ نہ کہہ پائے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہاتھوں پر بھی بلند کیا تو دکھا دیا کہ دیکھ بھی لو اور سن بھی لو۔ نہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ شخصیت کو نہیں جانتے، نہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم لفظوں کو نہیں جانتے۔ بعد میں بھی جنہوں نے اختلاف کیا لفظ مولا کی تطبیق میں، تو اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو یہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ تم وہ نہیں ہو سکتے جو مولا کا مطلب ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔
تو اب برادران عزیز ایک بنیادی چیز تو یہ ہے کہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے. یہ لفظ وہاں پر بھی پروردگار نے خود استعمال کیا، بلغ، اے حبیب پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا. یعنی آپ کی طرف سے کلیئرٹی ہونی چاہیے. بعد میں جو بھی ایکسکیوزز کرتے رہیں تو پھر خدا خود ان سے نپٹے گا. لیکن آئیے برادران عزیز آگے مزید دیکھیے، سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے. وہاں پر پروردگار عالم نے اوورآل، جس طرح سے اس آیت میں، اسی طریقے سے اوورآل پروردگار عالم نے بیان کیا کہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا. ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا. اس کا ٹاسک کیا تھا؟ اس کا کام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. دو کام تھے بنیادی. یعنی پھیلاؤ تو بہت سے کام تھے، سمرائز کرو ان بریف شارٹلی تو دو کام تھے کہ وہ پیغام دیں ان اعبدوا اللہ، دیکھو عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی. واجتنبوا الطاغوت، اور اپنے آپ کو طاغوت سے بچاؤ، طاغوت سے اپنے آپ کو دور کرو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر اسلام کے اندر تبرہ اور براءت نہ ہوتا تو پھر طاغوت کو قبول کرنے کا حکم ہوتا؟ پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی اللہ کی عبادت بھی کرو اور جتنے طاغوت طواغیت ہیں ان سب کو بھی قبول کرو شائستگی کے ساتھ، مگر طاغوت سے فاصلے کا حکم ہے. طاغوت کو انڈورس کرنے کی اجازت نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شائستگی وہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ انسان اخلاق آل محمد، تہذیب آل محمد کا مظاہرہ کرے، کہ وہ اسے نافذ کرے اپنے وجود کے اوپر اس طرح سے کہ براءت کا حق بھی ادا ہو جائے اور کوئی ہرٹ بھی نہ ہو. وہ اسلام جو بتوں کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا جبکہ اس کو ڈسون کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، مگر اس کے باوجود گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. مگر فاصلہ رکھنا اور بات ہے. لکم دینکم ولی دین کہنے کا حکم بھی تو قرآن ہی دے رہا ہے کہ ایک وہ منزل آتی ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے شائستگی کے ساتھ کہ بھائی اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو پھر تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. تم بتوں کے ساتھ معشور ہو جانا، ہم آل محمد کے ساتھ معشور ہو جائیں گے. تم ان کے ساتھ خوش رہو، ہم ان کے ساتھ خوش ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا. ان اعبدوا اللہ، پیغام کا خلاصہ یہ تھا کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی. واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ. طاغوت کا مطلب ہی ہے کہ جو طغیان کرے، سرکشی کرے، جو اپنی لیمٹس کو کراس کرے، جو ٹرانسگریس کرے، جو اسراف کرے، جو اپنی لیمٹ سے ہٹ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجاوز کرے گا، خود پر بھی ظلم کرے گا، دوسروں پر بھی ظلم کرے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے لیے پروردگار عالم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو پیغام دو، انه طغى، وہ یقیناً طغیان پر آمادہ ہے، وہ طاغوت ہو گیا. نمرود کے لیے بھی یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر مختلف طواغیت کا، یعنی یہ سرکشی کرنے والے، یہ ٹرانسگریسرز جو اپنی لیمٹس کو کراس کرنے والے ہیں، ان کا تعارف کروایا ہے. یعنی وہ قرآن جو ایک طرف آدم کا تعارف کرواتا ہے، وہی قرآن دوسری طرف شیطان کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے. وہ قرآن جو ایک طرف حضرت موسیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے، تعارف کرواتا ہے، وہی قرآن فرعون کے بارے میں بھی متوجہ کرتا ہے، تاکہ دونوں طرح کے کردار واضح ہو جائیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن سے متمسک ہونا ہے، یہ وہ ہیں کہ جن سے اپنے آپ کو فاصلے پر رکھنا ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ بالکل قرآن کا کرسٹل کلیئر اسٹانس ہے، قرآن کا انداز ہے کہ جس کو آپ دیکھیں گے سائملٹینیس کنٹراسٹ آپ کو قرآن کے اندر نظر آئے گا. جنت کا تعارف ہے تو جہنم کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اہل جنت کا تعارف ہے تو جو اہل جہنم ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. تو بس اب اس کے بعد انسان کو سوچنا یہ ہے کہ جب اہل جنت کا تعارف ہو گیا تو جو جوانان جنت کا سردار ہے اس کے ساتھ تعارف کس طریقے سے کرنا ہے، اس کے ساتھ تمسک کس طرح سے کرنا ہے، اور جو جہنم والے ہیں ان سے فاصلے پر کس طرح سے رہنا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. فسیروا فی الارض فانظروا، پھر پروردگار فرماتا ہے کہ زمین میں تم خود سیر کر کے دیکھو، گھوم پھر کر دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جو جھٹلانے والے تھے، جو تکذیب کرنے والے تھے، کہ جنہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر ان کا انجام کیا ہوا.
وہ تمہارے لیے ایک نمونہ عبرت ہے، جو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، کہ اگر تم دیکھو گے تو عبرتیں بہت زیادہ ہیں مگر ان عبرتوں سے نصیحت لینے والے بہت کم ہیں۔ یہ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ عبرتیں انسان کو ملتی ہیں۔ ہر بیمار کی بیماری کے اندر ایک عبرت موجود ہے، ہر انتقال کرنے والے کے جنازے میں ایک عبرت ہے، ہر انسان کے بڑھاپے میں ایک عبرت ہے کہ اگر دوسرا اسے دیکھ رہا ہے تو اسے اس آئینے کے اندر چہرہ اپنا نظر آنا چاہیے۔ کچھ وہ ہیں کہ جو تکذیب کرنے کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو گئے، لیکن اگر کوئی تکذیب نہ بھی کرے تو دنیا کے اندر انسان امتداد زمانہ سے ود دا پیسج آف ٹائم چیزوں کو انسان ڈیپریشیٹ ہوتا ہوا تو دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ فرسودگی کا شکار ہو رہا ہے۔ تو اس آئینے میں اسے اپنی صورت نظر آنی چاہیے۔ یہاں پر ذرا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز کہ پروردگار عالم نے ان تمام کائنات کے مظاہر کو، جتنی بھی کائنات کی مختلف اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، ان کو اپنی آیتوں اور نشانیوں سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان سب کے اندر ایک پیغام ہے۔ نشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان مقصد کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور روز و شب کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ کہ صاحبان عقل کے لیے، لأولی الالباب۔ یہ نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے انسان کیا کرے؟ کہ ان نشانیوں کو دیکھو اور اس کے ذریعے سے کسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ گڑبڑ کیا ہوتی ہے برادران عزیز کہ جب انسان نشانی پر رک جائے اور جو پیغام اس نشانی کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے اس پیغام کی طرف وہ متوجہ نہ ہو۔ میں آپ کو آسان سی مثال دوں اور بات کو آگے ہم بڑھائیں کہ یہ جو سگنل لگے ہوتے ہیں، ریڈ بھی ہے، گرین بھی ہے، اگر کوئی شخص اس کے اوپر رک جائے اور کہے کہ صاحب اس روشنی کا تو جواب ہی نہیں ہے، اور وہیں پر ایک قصیدہ لکھ دے ٹھہر کر، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ کہے کہ میں بہت امپریس ہوں، واقعی یہ روشنی جو ہے مجھے بہت زیادہ اپیل کرتی ہے، فیسینیٹ کرتی ہے، اور اسی کی وجہ سے میں ایک قصیدہ اس کے اوپر لکھنا چاہتا ہوں، اس لال روشنی کا قصیدہ کہ اس کی روشنی ایسی ہے اور ویسی ہے۔ سب کچھ تو اس نے کیا مگر وہ پیغام نہیں لیا کہ اس لال روشنی کے ذریعے سے پیغام یہ تھا کہ آپ کو ٹھہر جانا ہے، اور گرین روشنی اگر ہو گئی تو آپ کو آگے بڑھنے کی ہدایت دی جا رہی ہے، انسٹرکشنز دی جا رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ اس نے جو اس کی تعریف کی وہ حق ہے، وہ غلط نہیں ہے، مگر ایک پیغام اس کے اندر موجود تھا، اس پیغام کو اس نے اگنور کر دیا، تو جو حقیقت تھی اس تک وہ نہیں پہنچ پایا۔ میں عام طور پر اس بات کو، اس فینومینا کو سمجھانے کے لیے اپنے نوجوان دوستوں کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں خود اپنے گھر کی۔ میں فرض کیجئے اب یہاں کیلگری کے اندر تو آپ لوگ پتہ نہیں کتنے واقف ہیں نوجوان، کراچی کے علاقوں سے، مختلف علاقوں سے افراد یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہاں کے علاقوں سے میں واقف نہیں ہوں کہ یہاں کی مثال میں دوں آپ کی خدمت میں، لیکن آپ مجھے بتائیے اگر میں آپ کو اپنے گھر پر انوائٹ کرنا چاہتا ہوں تو ہوگا کیا؟ میں آپ کو اپنا ایڈریس بتاؤں گا۔ اگر میں کہوں کہ بھائی میرے گھر میں مجلس ہے، جیسے کہ ابھی خواجہ صاحب تھوڑی دیر پہلے اناؤنسمنٹ کر رہے تھے فلاں جگہ اتنے بجے مجلس ہے، تو آپ لوگوں نے وہاں پر پہنچنا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اب آپ مجھے بتائیے اگر کسی کو وہ ایڈریس نہیں معلوم تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں پہنچ پائے گا۔ اب آپ اس کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس ایڈریس کو سمجھانے کے لیے کچھ نشانیاں ہیں کہ جو آپ درمیان میں بتائیں گے کہ اچھا اس کو جانتے ہو؟ اگر وہ کہے میں اس کو بھی نہیں جانتا تو پھر کوئی اور نشانی آپ بتائیں گے کہ اس کو جانتے ہو، اگر اس کو بھی وہ نہیں جانتا تو پھر آپ کوئی اور نشانی بتائیں گے کہ اس کو جانتے ہو۔ یعنی کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں سے زپ اوپر کی جا سکے، جہاں سے چین اوپر کی جا سکے، ورنہ ظاہر ہے کہ ابتدا پہ ساکن تو نہیں ہو پائے گا معاملہ۔ جب آپ کسی لفظ کو بولنا چاہتے ہیں تو کچھ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ تو ہو تاکہ وہ آواز نکل سکے۔ اگر ابتدا ہی کے اندر آپ نے جزم یا ساکن کر دیا تو وہ لفظ کیسے بولا جائے گا؟ میں آپ کو اپنے گھر انوائٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی میرا گھر کراچی کے اندر ہے، آپ کہیں میں نے کراچی نہیں دیکھا، تو پھر مجھے سمجھانا پڑے گا کہ پاکستان، آپ کہیں کہ مجھے پاکستان کا بھی نہیں پتہ تو مجھے بتانا پڑے گا ایشیا۔ کہیں تو ایک بات درمیان میں ایسی آ جائے کہ جو سامنے والے کے لیے ایکسیپٹیبل ہو۔ اسی کو منطق کے اندر کہتے ہیں کہ معرف کو معرف سے عارف ہونا چاہیے۔
جس کے ذریعے سے آپ تعارف کروا رہے ہیں تو جس کا تعارف کروا رہے ہیں اس کے مقابلے میں معرف کو عارف ہونا چاہیے، اتنا تو اسے معلوم ہو۔ اب اگر آپ نے کہا کہ ہاں صاحب ایشیا تو ہمیں پتہ ہے، تو میں میپ لے کر آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور میں کہوں گا ایشیا میں دیکھیے یہ ہے پاکستان، پھر اس کے بعد یہ ہے شہر کراچی، اس شہر کراچی کے اندر ایک بہت مشہور جگہ ہے قائد اعظم کا مزار۔ اب ظاہر ہے کہ کراچی والے تو فوراً سمجھ جائیں گے اچھا قائد اعظم کا مزار، پھر قائد اعظم کے مزار سے آپ نمائش چورنگی سے اندر کی طرف آئیں گے تو ایک بہت مشہور جگہ ہے نشتر پارک، جہاں پر سب سے بڑی مجلس ہوتی ہے، اس نشتر پارک کے سامنے میرا گھر ہے۔ تو اب یہ بات کافی سمجھ میں آنے والی ہے۔ اب اگر کوئی صاحب آ رہے ہیں اور میرے گھر پر مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ قائد اعظم کے مزار پر رک گئے، قائد اعظم کے مزار کو انہوں نے دیکھا، اتنے امپریس ہوئے، واہ کیا ماربل لگا ہوا ہے، سنگ مرمر ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور کیا سبزہ ہے۔ خیر کیلگری والے تو شاید اتنے امپریس نہ ہوں، یہاں پر تو اور بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں، مگر بہرحال جنرلی کہ اس ماربل کو دیکھا، سب کچھ دیکھا، میں فون کر رہا ہوں کہ صاحب آپ کہاں ہیں، اب تک پہنچے نہیں؟ کہا کہ نہیں صاحب ہم یہاں قائد اعظم کے مزار تک پہنچ گئے ہیں۔ میرا قائد اعظم کے مزار کا تھوڑی میں نے آپ سے کہا تھا، مجلس تو میرے گھر میں ہے۔ کہا نہیں لیکن قائد اعظم کا مزار اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کے گھر آنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، سر پیٹوں، مرثیہ پڑھوں، کیا کروں؟ میں نے آپ کو نشانی اس لیے نہیں بتائی تھی کہ آپ نشانی پر رک جائیں، میں نے نشانی اس لیے بتائی تھی کہ نشانی کے ذریعے سے آپ منزل تک پہنچ جائیں۔ اب اگر وہ شخص نشانی پر رک گیا اور وہ ماربل کی تعریف کر رہا ہے، دوسری چیزوں کی تعریف کر رہا ہے، وہ غلط نہیں کر رہا، وہ صحیح کر رہا ہے، ماربل واقعی بہت اچھا ہے، سبزہ واقعی وہاں پر ہے، مگر یہ سب نشانیاں تھیں تاکہ اس کے ذریعے سے اس منزل تک انسان پہنچ سکے۔ پروردگار عالم نے زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، ان سب پر غور و فکر کرنے کا کہا ہے، مگر اس لیے کہ اس کے ذریعے سے انسان خالق تک پہنچ سکے۔ اب اگر ایک شخص ان تمام مظاہر قدرت، یہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ان سب کو آبزرو کرے اور ان کی تعریف کرے، کتابوں پر کتابیں لکھے، تو یہ سب بالکل درست ہے، مگر یقین جانیے کہ اگر ان سب کے بعد وہ خالق تک نہ پہنچ سکے تو جس طرح سے اس نشانی پر، جو مزار کی نشانی تک اگر کوئی ٹھہر گیا اور منزل تک نہیں پہنچ پایا تو وہ قابل مذمت ہے، تو یہ شخص بھی قابل مذمت ہے کہ یہ ساری کی ساری نشانیاں تھیں۔ اب اسی کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا نے جو نہج البلاغہ کے اندر جس طریقے سے اس کو سمجھایا ہے، اسی فنومنا کو مولا یہ فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے اذا ابصر بہا ابصرت ہو، اگر تم دنیا کے ذریعے سے دیکھو گے تو دنیا تمہیں بابصیرت بنا دے گی، وَإِذَا أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَعْمَتْهُ، اور اگر اس دنیا کو دیکھو گے تو یہ دنیا اندھا بنا دے گی۔ میرے نوجوان دوست اس پر بہت غور کریں، اذا ابصر بہا، اگر اس دنیا کے ذریعے دیکھو گے تو یہ دنیا صاحب بصیرت بنا دے گی، اور اگر اس دنیا ہی کو دیکھو گے تو یہ دنیا اندھا بنا دے گی، یعنی پھر آگے نہیں دیکھ پاؤ گے، دنیا کے آئینے میں کچھ اور دیکھنے کا مطالبہ ہے۔ علامہ سید علی نقی صاحب نے ایک مثال دی اسی بات کو سمجھانے کے لیے مولا کے اس جملے کے ذیل میں، اور وہ کیا، آپ آئینہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا دیکھنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور جب گھر میں آپ کا آئینہ لگا ہوتا ہے تو دیکھنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ جب آپ کے گھر میں آئینہ لگا ہوا ہے، آپ آفس جانا چاہتے ہیں تو آئینے کو دیکھتے ہیں یا آئینے میں دیکھتے ہیں، اور جب آپ بازار جاتے ہیں تو آئینے میں دیکھتے ہیں یا آئینے کو دیکھتے ہیں۔ جب آپ بازار جاتے ہیں تو اس موقع پر آپ آئینے میں کم دیکھتے ہیں، آئینے کو زیادہ دیکھتے ہیں، اس کا فریم کیسا ہے، اس کا سائز کیسا ہے، اس کا اینگل کیسا ہے، جیومیٹریکلی یہ کیسا ہے، گول ہے، چوکور ہے، اسکوائر ہے، سرکولر ہے، کیسا ہے، یہ سب آپ دیکھتے ہیں، مٹیریل کیسا ہے وہ سب آپ دیکھتے ہیں۔ جو چیز نہیں دیکھتے وہ کیا ہے، اس وقت آپ اپنی شکل کی طرف توجہ نہیں کرتے، آپ کی توجہ اس مٹیریل کے اوپر ہوتی ہے۔ لیکن جب گھر میں آئینہ لگا ہوتا ہے تو اس وقت انسان مٹیریل کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس کے ذریعے سے اپنی شکل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے آئینے کو دیکھنا اور ہے، آئینے میں دیکھنا اور ہے، اسی طرح سے یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ دنیا کے ذریعے سے خدا کو دیکھنا اور ہے، دنیا میں گم ہو کر سب چیزوں سے بے بہرا ہو جانا اور ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔
اب بس برادران عزیز ایک اور نقطے کی طرف آپ توجہ کیجئے. یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے کہ ہم دنیا کے ذریعے سے خدا تک پہنچیں، مخلوق کے ذریعے سے خالق تک پہنچیں، مصنوع کے ذریعے سے صانع تک پہنچیں. یہ ان چیزوں کے ذریعے سے، ان آبجیکٹس کو دیکھ کر خدا تک پہنچنا، یہ آپ کا اور میرا معاملہ ہے. مگر اگر آپ مولا سے پوچھیں گے تو مولا اس طرح سے خدا کی معرفت حاصل نہیں کرتے. مولا کا معاملہ اور ہے. دعائے صباح کے اندر امیر المومنین کے جملے ہیں، یا من دل علی ذات ہی بذات ہی، اے وہ کہ جو خود اپنی ذات پر خود دلیل ہے. کسی اور کی کیا مجال کہ وہ خدا کے اوپر دلیل بن سکے، کس کی مجال ہے. اور خود امیر المومنین کے ساتھ امام حسین کا یہ جملہ بھی رکھیے دعائے عرفہ کے اندر، کہ جہاں حسین کہتے ہیں کہ متا غبتا، اے پروردگار تو غائب کب تھا کہ کوئی تجھ پر دلیل بن سکے. تو معرفت کی کسی منزل کے اوپر یہ دعا کے الفاظ ہیں کہ جو غیب الغیوب ہے، مگر جب انسان اس سے قربت حاصل کرتا ہے تو اس قربت کے بعد یہ جملہ اس کی زبان پر آتا ہے، متا غبتا، کہ اے پروردگار تو غائب کب تھا کہ کوئی تجھ پر دلیل بن سکے. کون تجھ سے زیادہ ظاہر ہے کہ اس سے روشنی لی جائے تاکہ تجھ پر دلیل قائم کی جا سکے. یہ حسین ابن علی کہتے ہیں. جو میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ واقعاً اگر یہ ذوات مقدسہ نہ ہو تو توحید کا کیا تعارف ہمارے پاس ہو سکے گا. بے شک ہماری منزل وہی ہے کہ جہاں ہم نشانیوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچ جائیں. اور برادران عزیز، انصاف کی بات یہ ہے کہ آل محمد کی زبان پر یہ جملے سجتے ہیں، جچتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب اس دنیا میں اس وقت آئے ہیں کہ جب کائنات کی یہ باقی چیزیں موجود تھیں. ہم سے پہلے سورج پیدا ہو گیا، ہم سے پہلے چاند پیدا ہو گیا، ہم سے پہلے زمین ہے، ہم سے پہلے آسمان ہے، ہم سے پہلے ستارے ہیں، ہم سے پہلے سیارے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم تو مجبور ہیں کہ ان کے ذریعے سے خدا پر دلیل قائم کریں. مگر یہ وہ ہیں کہ جو اس وقت پیدا ہوئے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے ہمارا نور خلق کیا. تو جب نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، تو ان کی کیا مجال ہے کہ خدا پر ان کے لیے دلیل بن سکے. یہ ہے کہ جو سب کے اوپر دلیل بن سکیں گے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اور اب اس مقدمے کے بعد اس آیت تک جانا میرے لیے بہت آسان ہو گیا جو سرنامہ کلام کی آیت ہے. کہ آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز. میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا، پرسوں بھی گزارش کی کہ 4 مقامات پر پروردگار عالم نے کار رسالت کو اس طرح سے بیان کیا. 2 مقامات سورہ بقرہ کے، ایک آل عمران کا اور ایک سورہ جمعہ کا. یہ سورہ جمعہ کے اندر ندرت ہے، انفرادیت ہے، کام وہی گنوائے گئے ہیں. مگر آپ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا مانگ رہے تھے تو پیغمبر کا تعارف کروا رہے تھے کہ وہ آخری زمانے کے اندر جو رسول آئے گا اس کے یہ اوصاف ہونے چاہیے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیتوں کی تلاوت کرے، ویزکیہم، وہ ان کے نفسوں کو پاک، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ انہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، ان کے نفسوں کو پاک کرے. یہ رسول کا تعارف کروا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. جو انہوں نے لوح محفوظ میں پڑھا ہے وہ بالکل صحیح ہے، یہی تعارف ہوگا. یہی بات سورہ بقرہ میں دوسرے موقع پر بھی تھی، سورہ آل عمران میں بھی تھی. مگر یقین جانیے کہ سورہ جمعہ میں ایسا نہیں ہے. سورہ جمعہ کے اندر یہ انداز نہیں ہے. سورہ جمعہ کے اندر اوصاف بیان ہو رہے ہیں مگر پیغمبر کا تعارف نہیں ہو رہا. آپ ابتدا سے دیکھتے جائیے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی. کون؟ ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، وہ سب اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کر رہے ہیں. یہ خدا کون ہے؟ الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. ملک وہ ہے، بادشاہت اس کے لیے سزاوار ہے. القدوس وہ بے عیب ہے. العزیز وہ زبردست ہے، وہ صاحب قدرت و قوت ہے، صاحب عزت ہے. الحکیم وہ صاحب حکمت ہے، وہ کرنا جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے. وہ صاحب حکمت ہے. یہ کس کا تعارف ہو رہا ہے؟ یہ پیغمبر کا تعارف تو نہیں ہو رہا، یہ تو خدا کا تعارف ہو رہا ہے. پھر سنیے، یسبحو، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کے بے عیب ہونے کو بیان کر رہے ہیں. کون؟ ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے. یہ خدا کون ہے؟ الملک، وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے. اور پھر خدا کہتا ہے وہ خدا وہ ہے کہ جس کا تعارف چل رہا ہے،
اسی خدا کے تعارف میں سنو کہ وہ ہے کہ جس نے اس رسول کو بھیجا ہے. بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ جو ایسا ہے کہ جو ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. یعنی آپ غور کیجئے کہ یہاں پر رسول کا تعارف نہیں ہو رہا، خدا کا تعارف ہو رہا ہے کہ خدا کو پہچانو کہ وہ ایسا ہے کہ جس نے اس رسول کو بھیجا ہے. دیکھیے برادران عزیز، یہ بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے. حضرت ہمارے استاد علامہ طالب جوہری صاحب یہ فرمایا کرتے ہیں کہ ضرورت کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کے ذریعے سے خدا کا تعارف کروایا جائے. اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیے برادران عزیز، کیس یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے تنقید تو کی ہے، اور زیادہ بہتر لفظوں میں کہوں کہ برات تو کی ہے، تبرہ تو کیا ہے. پیغمبر اکرم نے تو کہا ہے کہ یہ بت خدا نہیں ہو سکتے، تمہارے بت تم نے مورتیں بنا دی ہیں، مگر یہ اندھے ہیں دیکھ نہیں سکتے، یہ بہرے ہیں سن نہیں سکتے، یہ گونگے ہیں بول نہیں سکتے، یہ چل نہیں سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بت ہیں، یہ خدا نہیں ہے. تو پیغمبر اکرم جو مسلسل یہ بیان کر رہے ہیں احقاق الحق کے لیے، حقیقت کو بتا رہے ہیں، وہاں اگر سامنے سے کوئی یہ کہہ دے مشرک کہ اے محمد ہمارے خدا تمہارے سامنے ہیں، بتوں کے صورت میں صحیح مگر تمہارے سامنے ہیں، تو تم نے ان کے اندر 100 عیب نکال دیے، اپنے خدا کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم 500 عیب نکال دیں گے، تم سامنے تو لاؤ. یہ ہمارے بت تمہارے سامنے ہیں تو تم نے کہہ دیا یہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے. تم اپنے خدا کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم 500 عیب اس میں نکال دیں گے. یقین جانیے کہ کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں کی. کیسے کہتے؟ اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے، پہلے اس میں تو کوئی عیب نکال کے دکھاؤ. اتنا بے عیب رسول کہ جسے تم اپنی زبان سے صادق اور امین کہہ چکے، تو جس رسول کے اندر کوئی عیب نہیں ہے وہ جس کا رسول ہے وہ کتنا بے عیب ہوگا. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اور اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ حق تو یہی ہے کہ پہلے مرحلے میں بڑے کے ذریعے سے چھوٹے کا تعارف ہو، مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اس مرتبے اور مقام پر ہو کہ بڑا اپنے تعارف کے لیے اس چھوٹے کو پیش کرے. یہ بھی ہوتا ہے. عام طور پر یہی ہوگا کہ باپ کے ذریعے سے اولاد کا تعارف ہوگا، مگر اولاد اگر کچھ ایسا کارنامہ کر کے دکھائے تو پھر اولاد کے ذریعے سے باپ کا تعارف ہوتا ہے. عام طور پر یہی ہوگا کہ استاد کے ذریعے سے شاگرد کا تعارف ہوگا، پہلے مرحلے میں یہی ہوگا. مگر شاگرد اگر کوئی مارکا سر کرے تو پھر استاد بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ وہ شاگرد ہے کہ جس کی میں نے تربیت کی. شاگرد کو آپ جانتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. تو یہاں پر یہی ہوا کہ پیغمبر اکرم کے ذریعے سے خود پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا. اب برادران عزیز، اسی کی اگر ایک اور نظیر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جب چادر میں جمع کیا ہے تو تعارف کے لیے کس کو پیش کیا ہے؟ سب سے بلند اور سب سے برتر تو ختمی مرتبہ ہیں، امیر المومنین تو ان کے بعد ہیں، جناب سیدہ پھر ہیں، اور حسن اور حسین سب سے بعد. لیکن ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جب تعارف کی منزل آئی ہے اور ملک نے یہ سوال کیا ہے کہ یا رب ومن تحت الکسا، اے پروردگار یہ ہیں کون چادر میں، تو پروردگار عالم نے منزل تعارف میں پیغمبر اکرم کا حوالہ نہیں دیا. اس موقع پر پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کا حوالہ نہیں دیا، مولا کا بھی حوالہ نہیں دیا، بلکہ اگر تعارف کی منزل پر کسی کو پیش کیا ہے تو کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ زہرا ہیں، زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں، اور زہرا کے 2 بیٹے حسن اور حسین ہیں. غلط ترجمہ ہے. میں بہت ادنا طالب علم ہوں مگر میں آپ سے پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ غلط ترجمہ ہے. زہرا کے 2 بیٹے ہیں، غلط. عربی کے اعتبار سے اتنی عربی تھوڑی بہت مجھے بھی آتی ہے کہ ابنن یعنی 1 بیٹا، ابنان یعنی 2 بیٹے، اور اگر بنون کہا جائے تو 3 یا 3 سے زیادہ. تو عربی کا طریقہ کار یہی ہے کہ سنگولر اور پلورل ڈائریکٹ نہیں ہے. سنگولر ہے، اس کے بعد 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہے، اور پھر اس کے بعد 3 یا 3 سے زیادہ. تو یہاں پر اگر آپ غور کیجئے کہ ہوا کیا کہ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث کسا کہ یہ الفاظ یہ حدیث قدسی ہیں. ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہیں، وہ ابوہا فاطمہ کے بابا ہیں،
وبالوہا فاطمہ کے شوہر ہیں، وبنوہا فاطمہ کا ایک بیٹا نہیں، فاطمہ کے 2 بیٹے نہیں، فاطمہ کے سارے بیٹے۔ اگر فقط حسن اور حسین کا ذکر کرنا ہوتا تو ابناہا کہا جاتا، یہ بنوہا کہہ کر بتایا جا رہا ہے کہ نسل حسین میں 9 معصوم اور آنے والے ہیں، وہ سب طہارت میں شامل ہیں۔ یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے؟ ملک کو بھی کتنا اشتیاق ہے ذکر اہل بیت سننے کا، جناب جبریل کو کتنا اشتیاق ہے کہ میں پروردگار سے سنوں کہ خدا خود ذاکر بن کر ذکر آل محمد کرے۔ یہ برادران عزیز یقین جانیے کہ آل محمد کے ذکر میں ایک چاشنی ہے، یہ پروردگار عالم نے رکھی ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ بہت زیادتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کہاں سے یہ مسکنسیپشنز آ رہے ہیں۔ یہ خود پیغمبر اکرم کا جملہ نہیں ہے جو شیعہ سنی ہر منابع کے اندر آپ کو ملے گا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذکری، اس لیے کہ اس کا ذکر میرا ذکر ہے، وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وَذِكْرُ اللَّهِ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے، مولا کا ذکر عبادت ہے، اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ مگر اسے ہم مکمل تو کر دیں کہ حضرت احدیت نے جب متوجہ کیا ہے ملائکہ کو تو کیا جملے کہیں؟ یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی، اے ملائکہ، اے ساکنان عرش، جان لو انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرہ ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یجری ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکسا۔ اے ملائکہ، اے ساکنان عرش، اس بات کو جان لو، یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے آسمان کا شامیانہ یہ جو سجایا ہے، یہ زمین کا فرش میں نے بچھایا ہے، یہ جو سورج کو تم روشنی دیتا ہوا دیکھ رہے ہو، یہ جو چاند کی چاندنی ہے، یہ سب کچھ جو تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ سمندروں کی روانی اور اس میں چلتے ہوئے جہاز، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوتا، کوئی ایک روشنی نہ ہوتی اگر ان 5 کی روشنی مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں۔ اور محمد وآل محمد بلند تر الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکسا، جس کے بعد ملک نے یہ سوال کیا کہ یا رب ومن تحت الکسا، اے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے؟ اور پھر پروردگار عالم نے جواب دیا کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ بس برادران عزیز، میں نے عرض کیا کہ بہت بڑی منزل اور بہت بڑا مرتبہ کہ جس کے ذریعے سے کسی اور بڑے کا تعارف کروایا جائے۔ یہاں زہرا کے ذریعے سے پیغمبر اکرم کا تعارف کروایا گیا، پیغمبر اکرم کے ذریعے سے خود پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا کہ اس رسول کو دیکھو اور مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ اب برادران عزیز، اس مسلم بن عقیل کا کیا مرتبہ ہوگا کہ جس کے ذریعے سے حسین نے گویا اپنا تعارف کروایا ہے؟ کوئی مرتبہ اور مقام ہے۔ میں منزل مصائب سے کچھ دور ہوں، کچھ مقدماتی تمہیدی باتیں ہیں کہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، خاص طور پر اپنے نوجوانوں کے لیے، کہ یاد رکھیے گا جناب مسلم بن عقیل کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، جس کو حسین اپنا سفیر قرار دیں، جس کو حسین اپنا معتمد قرار دیں، کہ جس پر اپنے اعتماد کا اظہار کریں۔ شہر کوفہ میں ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ آپ برادران عزیز بزرگان بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، زیارتوں پر گئے ہوں گے کربلا، خدا سب کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ تو کربلا کے ساتھ انسان کوفہ جاتا ہے، نجف جاتا ہے، زیارت کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت ابوالفضل عباس کیا مرتبہ اور مقام ہے، کیا مقام ہے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابوالفضل عباس عصمت صغرا کی منزل پر فائز ہیں، مگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو زیارت معصوم نے بتائی ہے، اس کے الفاظ جناب ابوالفضل عباس کے بالکل وہی ہیں جو جناب مسلم بن عقیل کے ہیں، الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب مسلم بن عقیل کی کیا جلالت ہے، کیا شان ہے۔ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین، ہمارا سلام ہو آپ پر اے عبد صالح، اے اللہ کے وہ بندے کے جو صالح ہیں، المطیع للہ،
وَلِرَسُولِهِ، جس نے اطاعت کا حق ادا کر دیا، اللہ کی اطاعت کا، رسول کی اطاعت کا، امیر المومنین کی اطاعت کا، حسن و حسین کی اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ یہ جناب عباس اور جناب مسلم بن عقیل کی زیارتوں میں آپ کو مشترکہ الفاظ ملیں گے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، کوئی غلط فہمی نہ ہو، حضرت عباس کا مرتبہ بہت بلند ہے، مگر زیارت کے الفاظ کی حد تک جو معصوم بتا رہے ہیں، معصورہ الفاظ، اس کے اندر ایک ہی انداز سے دونوں کو سلام کرنا کوئی تو وجہ ہوگی۔ برادران عزیز، مسلم بن عقیل نے سفارت کا حق ادا کر دیا شہر کوفہ کے اندر۔ یہ یاد رکھیے گا، کربلا کے اندر جو شہداء ہیں، ان شہداء کی اکثریت وہ ہیں کہ جو کوفہ سے آئے تھے۔ وہ تعداد مختصر ہے، کل شہداء کی تعداد جتنی بھی ہے بہت مختصر ہے، مگر وہ شہداء کی تعداد جتنی بھی ہے اس کے اندر آپ کو 70-80% وہ افراد ملیں گے کہ جو کوفہ سے آئے تھے۔ مسلم بن اوسجہ شہر کوفہ سے آئے تھے، عابس ابن شبیب شاکری کوفہ سے آئے تھے، حبیب ابن مظاہر یہ کوفہ سے آئے تھے۔ یہ مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے والے افراد ہیں۔ بے شک 4000 کے قریب افراد تھے کہ جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ غداری کی، مگر سب کے سب غدار نہیں تھے۔ ان افراد کی تعداد بھی ہے جنہوں نے غداری کی، بے شک کی، مگر ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جن کو زندان کے اندر پابند کر دیا گیا، پابند سلاسل کر دیا گیا۔ وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں رہے تھے کہ باہر نکل سکیں اور کسی طرح سے خدمت کر سکیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے افراد تھے جو ناکہ بندی کی وجہ سے مسلم بن عقیل تک نہیں پہنچ پائے۔ ہاں بے شک 4000 افراد پہنچے تھے، 18000 افراد بیعت کرنے والے، ان میں سے 4000 افراد۔ یہ بیک گراؤنڈ یقیناً ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جناب مسلم بن عقیل ماہ رمضان کے اندر تقریباً 10 رمضان، یہ وہ تاریخ ہے جب مکہ معظمہ میں اہل کوفہ کا خط آیا ہے حسین ابن علی کے پاس۔ امام جب مدینہ سے نکل رہے تھے اس وقت کوئی خط نہیں تھا، وہ حسین کا اپنا ایک سٹینڈ تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ایک پوری تقریر آئے گی، شاید اختتامی تقاریر میں سے کوئی ایک تقریر ہم اس کے اوپر کریں گے۔ لیکن یہاں پر اگر آپ غور کریں، اور خاص طور پر ہمارے نوجوان دوست کہ اس سینیریو کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جناب مسلم بن عقیل ان خطوط کے آنے کے بعد کوفہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں، اور میپ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اگر میرے ہاتھ کی طرف آپ کی توجہ ہو کہ یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے، اور کوفہ اس طرف آئے گا۔ مکہ پہنچ چکے امام حسین، جہاں پر امام کے پاس کوفے والوں کے خطوط آتے ہیں، اور یہاں سے امام نے روانہ کیا ہے جناب مسلم بن عقیل کو تاکہ وہ رپورٹ کریں۔ یہ جناب مسلم بن عقیل واپس مدینہ کی طرف آئے، مسجد النبوی کے اندر کچھ عبادتیں انجام دیں، اور پھر اس کے بعد گئے ہیں کوفہ کی جانب۔ راستے میں ایک مرتبہ پھر مدینہ آیا تھا، وہاں سے پھر واپس گئے کوفہ کی جانب، اور وہاں کے جو حالات انہوں نے دیکھے اس کو رپورٹ کیا، جس کے بعد امام حسین علیہ السلام بالآخر کہیں نہ کہیں جانا تھا تو کوفہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ امام کا جانا کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے نہیں تھا۔ مدینہ منورہ سے جب حسین نکلے ہیں کوئی خط نہیں آیا تھا، یہ بالکل مسکنسیپشن اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ امام نکلے ہیں یہاں سے، اب مکہ مکرمہ سے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے، اور پھر راستے کے اندر وہ سارے واقعات پیش آئے۔ دوسری طرف جناب مسلم بن عقیل جو پیغام پہنچا چکے تھے، وہاں پر کیس چل رہا تھا بالکل دوسرا، کہ نعمان بن بشیر جو کوفے کا گورنر تھا اس کو تبدیل کیا گیا، وہاں پر عبید اللہ بن زیاد کو ایڈیشنل چارج دیا گیا، جو بصرہ کا گورنر تھا اس کو ایک ایڈیشنل چارج دیا گیا کوفہ کا بھی، اور پھر کوفہ کے اندر آ کر اس نے جناب مسلم بن عقیل کی تلاش میں چھاپے مارنا شروع کیے۔ جناب مسلم بن عقیل انیشلی جناب مختار کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد جناب ہانی ابن عروہ کے گھر میں انہوں نے تحفظ حاصل کیا، وہاں پر رہنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد جب چھاپا پڑایا اور جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا، پہلے جناب ہانی کو گرفتار کیا گیا، پھر جناب مسلم بن عقیل نے نعرہ لگایا منصورہ امت کا، اور پھر اس موقع پر 4000 کے قریب افراد تھے کہ جو جناب مسلم بن عقیل کے قریب جمع ہوئے۔ یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے غداری کی۔ 18000 افراد بیعت کرنے والے، وہ سب کے سب غدار نہیں تھے۔ 4000 افراد جو اس موقع پر جمع ہونے میں کامیاب ہوئے، ہاں یہ وہ افراد تھے کہ جن کی ایک بڑی تعداد نے اس موقع پر غداری کی۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ الگ الگ ہوتے چلے گئے، اور جناب مسلم بن عقیل تنہا ہوتے چلے گئے۔ اور اس تنہائی میں جبکہ جناب مسلم بن عقیل راستوں سے بھی واقف نہیں تھے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کوئی ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس زمانے کے اندر بھی اگر انسان پردیس کے اندر کہیں پر راستوں سے واقف نہ ہو تو انتہائی پریشانی کی کیفیت ہوگی۔ اگر واقعاً میں باہر نکل جاؤں تو شاید مجھے راستوں کا کوئی اندازہ نہ ہو کہ میں کہاں پر ہوں۔ جناب مسلم بن عقیل شہر کوفہ کی گلیاں، اور ان گلیوں کے اندر حسین کا یہ سفیر تنہا
ایک گلی سے دوسری گلی، دوسری گلی سے تیسری گلی، عجیب مظلومیت ہے۔ ایک اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مسلم بن عقیل کی اس مظلومیت کے اندر بھی انفرادیت ہے۔ کربلا کے اندر مظلومیت ہے، بے شک ہے، مگر دیکھیے کہ وہاں پر بہرحال ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہے، ایک دوسرے کو مرحبا کہنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ اگر شب عاشور سب نے عبادت کی ہے تو عبادت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، اور میدان کربلا کے اندر عاشور کے دن اگر کوئی جا رہا ہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ جا رہا ہے، حسین کی دعائیں لے کر جا رہا ہے، جناب زینب کی دعائیں لے کر جا رہا ہے، حضرت عباس کے علم کے سائے میں جا رہا ہے، اور اگر میدان میں وہ گرتا ہے تو حسین خود اس کا لاشا اٹھانے کے لیے میدان میں پہنچتے ہیں۔ مگر یہاں کوفہ کے اندر مسلم تنہا ہے۔ کربلا کے شہادتوں کی ایک تمہید ہے جو کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل نے پیش کی ہے، تنہا، کوئی وہاں پر موجود نہیں ہے، اور ایک دروازے کے پاس ٹیک لگا کر مسلم کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس گھر کے اندر ایک مومنہ رہتی ہے، توآ، وہ باہر نکلتی ہے، دیکھتی ہے کہ ایک مسافر لگتا ہے، کوئی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، پوچھتی ہیں کوئی کام، پانی مل جائے گا؟ وہ توآ گئی اور پانی کا ایک جام لے کر آئی، جناب مسلم بن عقیل نے پانی پیا، اور اب اس کے بعد وہ مومنہ دیکھ رہی ہے کہ یہ شخص کہیں جاتا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، اے شخص، حالات بہت خراب ہیں شہر کے، تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ حسرت کے ساتھ جناب مسلم بن عقیل نے ایک جملہ کہا، اے مومنہ، یہ بتا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ جس کا گھر نہ ہو، جو پردیسی ہو، وہ کہاں جائے؟ وہ سوال کرتی ہے کہ تو ہے کون؟ اور اب جناب مسلم اپنا تعارف کرواتا ہے، اے مومنہ، میں حسین مظلوم کا سفیر ہوں، میرا نام مسلم بن عقیل ہے۔ وہ مومنہ ہے، وہ کہتی ہے، ارے میرے آقا کے سفیر، میرا گھر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، اندر تشریف لائیے۔ مہمان بناتی ہے، اور جناب مسلم بن عقیل جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ رات عبادت میں گزاری ہے، مگر پھر وہی بات کہ تنہا عبادت میں گزاری ہے، کوئی اور ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ جناب مسلم بن عقیل نے وہ رات پروردگار عالم کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل، نمازوں کے اندر گزاری، سجدے میں گزاری، مناجات میں گزاری، اور جب صبح نمودار ہو رہی ہے تو اسی توآ کا ایک انتہائی بدبخت بیٹا کہ جو آل محمد سے کوئی رغبت نہیں رکھتا، وہ جا کر بتا چکا ہے کہ میرے گھر میں مسلم بن عقیل ہیں۔ وہ فوجیں آتی ہیں اور آ کر گھیراؤ کرتی ہیں جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے۔ یہ جناب مسلم بن عقیل فوجوں کی آہٹ سنتے ہیں، تلوار کھینچتے ہیں اور باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ توآ روکتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اے میرے آقا، آپ گھر میں رہ کر اپنا دفاع بہتر طور پر کر پائیں گے، آپ اپنے آپ کو بہتر ڈیفینڈ کر پائیں گے گھر میں رہ کر، آپ باہر جائیں گے کھلے کے اندر تو آپ کو زیادہ مشکلات ہوگی۔ جناب مسلم نے توآ کو دیکھا اور کہا کہ ہاں بی بی، تمہاری بات صحیح ہے، ایسا ہی ہے کہ اگر میں گھر میں رہوں گا تو بہتر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر پاؤں گا، مگر ایک بات تو ہے نا کہ اگر میں گھر میں رہتا ہوں تو یہ فوج اشکیہ تیرے گھر میں آئے گی، تیری بے پردگی ہوگی، مجھے پسند نہیں ہے کہ میری وجہ سے تیری بے پردگی ہو۔ اب جناب مسلم کی بارگاہ میں ہم ہاتھ جوڑ کر کہیں، اے مولا، اے مسلم بن عقیل، اے عقیل کے غیرت دار مسلم، ایک عام مومنہ، ایک ضعیفہ مومنہ کے پردے کا آپ کو اتنا خیال ہے، مگر مولا آپ آ کر ذرا دیکھیے تو صحیح کہ عاشور کے دن زینب کے اوپر کیا گزر گئی، یہ شام غریبہ میں ام کلثوم کے اوپر کیا گزر گئی۔ اے مولا، یہ عام مومنہ نہیں ہیں، یہ علی کی بیٹی ہیں، یہ زہرا کی بیٹیاں ہیں کہ جن کی چادریں چھینی جا رہی ہیں، جن کو تماچے لگائے جا رہے ہیں، مگر جناب مسلم بن عقیل نے اس موقع پر بھی داد شجاعت دی ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، پہلے ابتدا میں 200-300 سپاہی آئے، مگر اب اس کے بعد بار بار ریکویسٹ کی جا رہی ہے اور فوجیں بھیجو اور فوجیں بھیجو۔ ابن زیاد پریشان ہو گیا، کہہ رہے تم کو ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے کتنی فوجیں چاہیے؟ تبری کی صراحت ہے، الفاظ ہیں اس کے اندر کہ یہاں سے جواب یہ گیا کہ تو نے کوفے کے کسی بنی بقال کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں بھیجا، یہ بنی ہاشم کا شہزادہ ہے، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے کہ جس کو گرفتار کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اگر ساری فوجیں آ کر بھی گرفتار کر لیں تو غنیمت جاننا۔ اور برادران عزیز، پھر ایک فوجی ٹیکنیک کے ساتھ ٹریپ کر کے گڑھے میں گرا کر جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار تو کیا گیا۔ مسلم زخمی ہو چکے ہیں، لب کٹ چکے ہیں، دہن زخمی ہے، دانت ٹوٹ چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب مسلم کو لے جایا گیا۔ جب جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ کے دربار میں لے جایا گیا ہے، اس موقع پر کسی نے کہا، اے مسلم، امیر کو سلام کرو۔ مسلم بن عقیل کا ایک جملہ ہے، وہ
کہتے ہیں مالی امیر سول حسین، میرا امیر میرے مولا حسین کے سوا کوئی نہیں ہے، امیری حسین، میرا امیر فقط حسین ہے، میں کسی اور کو امیر نہیں مانتا۔ یہ ابن زیاد کا دربار ہے۔ مسلم بن عقیل ایک ایک کو ڈانٹ رہے ہیں، ایک شان و شوقت ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، اور یہی وہ حوالہ ہے کہ جو سید سجاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ کسی نے بعد میں شہر مدینہ کے اندر کہا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل جب کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں آئے تو عجیب شان سے آئے، زخمی تھے مگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے، سینہ چوڑا تھا، ہر ایک کو ڈانٹ رہے تھے، مگر مولا جب آپ آئے ہیں تو آپ کی نگاہیں بھی نیچے تھیں، آپ کا سینہ بھی سکڑا ہوا تھا۔ مولا مسلم جتنے بھی بہادر ہوں مگر آپ سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے، آپ تو معصوم امام ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ فرق نظر آیا؟ سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو اور زیادہ بہنے لگے۔ سجاد کہتے ہیں اے سوال کرنے والے، تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے مسلم کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا تو دیکھا، چوڑا سینہ تو دیکھا اور میری جھکی ہوئی نظریں دیکھی، مگر تو نے یہ نہیں دیکھا کہ مسلم جب آئے تھے تو تنہا آئے تھے۔ سید سجاد تنہا نہیں تھا، سید سجاد کے ساتھ مائیں اور بہنیں تھیں۔ ارے جن بیویوں کو صحن خانہ کے اندر کسی نے بے پردہ نہ دیکھا ہو، اگر انہیں اس طرح سے دربار میں لایا جائے تو سید سجاد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے بات کرے گا؟ بس عزیزوں ایک یہ رخ ہے، مگر اب دوسرے رخ کی طرف آئیے۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا جا چکا، حکم دیا جا چکا دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ اور وہاں پر مسلم کی گردن کاٹ کر مسلم کا لاشا گرایا جائے، اور جناب مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پر لایا گیا۔ اور اب ایک سنت مسلم جس پر ہم مسلم بن عقیل کے ہمیشہ احسان مند رہیں گے، مسلم بن عقیل کا جب گلا کاٹا جا رہا تھا، مسلم نے راہ کوفہ کا رخ کر کے ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے مظلوم آقا آپ پر میرا سلام ہو۔ مسلم نے یہ سمجھا دیا اے مومنو اگر کربلا تک نہ پہنچ سکو تو جہاں ہو وہیں سے اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں ہدیہ زیارت اور ہدیہ سلام پیش کرو، وہ سنت مسلم بن کر تمہارے آقا تک پہنچے گا۔ اور یہاں مسلم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزیزوں راہ کوفہ کے اندر حسین نے اپنا رخ اچانک کیا کوفہ کی جانب اور کہا وعلیکہ السلام یا اخی مسلم، اے میرے بھائی مسلم تم پر بھی میرا سلام ہو۔ حسین نے بھی بتایا کہ میں جہاں ہوں اگر میرا زائر مجھے سلام کرے میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ بس عزیزوں ایک اور روایت اور میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، فقط یہ ایک موقع نہیں تھا جب مسلم بن عقیل نے سلام کیا، 11 محرم وہ قافلہ لٹ چکا، وہ کربلا میں شہید ہونے والے شہید ہو چکے، وہ بیویاں ان کی چادریں لوٹی جا چکی، وہ سر نوکے نیزہ پر بلند کیے جا چکے۔ 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا ہے، جناب زینب کی کانوں میں اچانک صدا آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ زینب پریشان ہے، ارے یہ کس کی آواز ہے؟ یہ دشمنوں کے شہر میں کون سلام کر رہا ہے؟ دوسرا جملہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے فرزند میرا سلام قبول کریں۔ بی بی زینب پریشان، میرے بھائی کے سر کو دیکھ کر کون سلام کر رہا ہے؟ اچانک زینب نے سنا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی زینب میرا سلام قبول کیجئے۔ اب زینب نے نگاہوں کو تھوڑا بلند کیا، دیکھا کہ ایک بے سر کا لاشا ہے کہ جو کوفہ کے دروازے پر لٹکا ہوا ہے اور اسی بے سر کے لاشے سے یہ سلام آ رہا ہے۔ بی بی پوچھتی ہے ارے تم ہو کون؟ اور وہ بے سر کا لاشا کہتا ہے ارے بی بی آپ نے اپنے بھائی مسلم کو نہ پہچانا، ارے میں آپ کے حسین کا سفیر 1 مہینے سے شہر کوفہ میں آپ کا منتظر۔ ماتم حسین